الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدل الجد والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نیت کے حوالے سے بیان فرما رہے، اور نیت کے حوالے سے اولیاء کرام بزرگان دین کی ارشادات کیا ہیں وہ سماعت فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، افضل عمل اللہ تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنا، اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں نیت کا سچا ہونا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ فرمایا کہ جنتی ہیں، اور فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی، لیکن میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ مطلب ہے کہ نبوت کے علاوہ جتنے بھی مراتب ہیں وہ فاروق اعظم کو حاصل ہیں۔ وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل عمل اللہ کی بارگاہ میں فرائض کو ادا کرنا اور حرام کردہ چیزوں سے بچنا، اور اللہ کے یہاں نیت کا سچا ہونا ہے۔ ہر چیز میں اگر نیت خالص ہے سب سے افضل عمل ہے۔ حضرت سیدنا سالم بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خط لکھا کہ جان لو بندے کے لیے مدد الہی اس کی نیت کے مطابق ہوتی ہے، پس جس کی نیت کامل ہوگی اس کے لیے مدد الہی بھی کامل ہوگی، اور اگر نیت ناقص ہو تو اسی قدر مدد بھی کمی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کی نیت جیسی ہوتی ہے، اللہ کی مدد بھی ویسی شامل ہوتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ کا واقعہ بیان فرما رہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کئی چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت بڑا کر دیتی ہے، اور کئی بڑے عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت چھوٹا بنا دیتی ہے۔ نیت کی بنیاد پر عمل بھاری ہو جاتا ہے اور نیت کی بنیاد پر عمل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک بدترین قسم کی فحاشہ اور بدفعلی کرنے والی یعنی زناکار طائفہ تھی، اور اس کی بدکاریوں سے علاقے کے لوگ پریشان تھے۔ ایک بزرگ کے پاس گئے، کہا کہ حضور کی ہلاکت کے لیے آپ دعا کر دیں، کیونکہ نوجوان کوئی بھی اس علاقے کا محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بد دعا کرنا تو میں کیوں، ہدایت کی دعا کر دیتا ہوں میں۔ تو انہوں نے اللہ سے ہدایت کی دعا کیا، ادھر دعا کیے، ادھر سے وہ جا رہی تھی اور کسی چیز سے ٹکرائی اور گر کے مر گئی۔ تو وہی بزرگ خواب میں دیکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا انعام عطا فرمایا۔ یہ دیکھ کر کے حیران رہ گئے، اس سے پوچھے کہ تیرے ساتھ یہ کیسے ہو گیا، جنت کے تاج پہن کر کے گھوم رہی ہے، جنت میں سیر کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک مدرسے کے پاس سے گزری تھی تو پان کھایا ہوا تھا، تو مدرسے کی دیوار کے سائے میں کھڑی ہو گئی دھوپ کی وجہ سے، دیکھا کہ چونا چھوٹا تھوڑا سا چھوٹا ہوا ہے، تو ہاتھ میں جو چونا لی تھی اس کو لگا دی، یہ نیت کر کے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی یہاں تعلیم ہوتی ہو سکتا ہے اسی وجہ سے بخشش ہو جائے، اور وہی چونا جو چھوٹا تھوڑا سا لگایا وہی اس کی بخشش کا سامان ہو گیا۔ اب کتنا پیسہ لگا ہوا اس میں اور کتنا عمل، اور سارے گناہ معاف ہو گئے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ کئی چھوٹے عمل ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت بڑا کر دیتی ہے، اور کئی بڑے کام ایسے ہوتے ہیں کہ نیت چھوٹی ہوتی ہے اس لیے کام بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لاکھوں روپیہ کوئی خرچ کرے یا کروڑ روپے لگا کر کے مدرسہ بنا دے اور نیت اللہ کی رضا نہ ہو، پورا پیسہ گیا۔ کروڑوں روپیہ لگا، معمولی بات ہے، کروڑ روپیہ کا ایک بلڈنگ بنا دینا، مدرسے کروڑوں تنخواہ دینا وغیرہ وغیرہ، اور نیت یہ ہو کہ لوگ کہیں گے بہت بڑا سیٹ آدمی ہے، تو اللہ کی رضا تو ہے نہیں، سب ڈوب گیا وہ۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کئی بڑے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں نیت چھوٹا بنا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نیکوکار شخص جس کی نیت تقویٰ کی ہو، اگر اس کے تمام اعضاء بھی دنیا سے متعلق ہو جائیں تو اس کی نیت ایک دن اسے نیت صالحہ کی طرف پھیر دے گی، اور اسی طرح جاہل کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔
یعنی کوئی نیکی کرتا ہے اور اس کا نیت اس کی تقویٰ ہوتی ہے، لیکن سارے اعضاء دنیا میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دنیا میں لگے ہوئے مثال کے طور پر دکان کر رہا ہے، دھندا کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن نیت اللہ کی رضا ہے، تو تقویٰ کی جو نیت ہے نا وہ کہیں نہ کہیں اس کو اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دے گی۔ اور ایسے ہی وہ آدمی ہے کہ بہت ساری نیکیاں کرتا ہے لیکن نیت وہی ہے کہ فساد سے مراد ہے کہ لوگ یہ کہیں گے بہت اچھا آدمی ہے، بڑا متقی آدمی ہے، بڑا پرہیزگار آدمی ہے، تقویٰ نہیں ہے نیت میں، چاہے جتنا اچھا کام کرے آخر بلیا میں ٹھو جائے گا۔ تو نیت سے اعمال مقبول بھی ہو جاتے ہیں اور نیت کی بنیاد پر اعمال برباد بھی ہو جاتی ہیں۔ نیت جیسی صحیح رہے گی ویسا ہی ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سلف صالحین عمل کے لیے نیت اس طرح سیکھتے تھے جس طرح تم عمل سیکھتے ہو۔ عمل سیکھنے سے مراد وضو کیسے کرنا ہے سیکھنا پڑے گا، نماز کیسے پڑھنی ہے سیکھنی پڑے گی، زکوٰۃ کیسے نکالنا ہے سیکھنا پڑے گا، روزہ کیسے رکھنا ہے سیکھنا پڑے گا۔ تو جیسے ہم اعمال کو سیکھتے ہیں ایسے ہمارے اسلاف نیت سیکھتے تھے، باضابطہ نیت کی تعلیم ہوتی تھی، درسگاہ لگتی تھی، نیت کو سیکھتے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عمل سے پہلے اس کے لیے نیت تلاش کرو، اور جب تک تم خیر کی نیت کرو گے، جب تک تم خیر کی نیت کرو گے تب تک خیر کے ساتھ رہو گے۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آدمی سوچ لے کہ میں یہ کر رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے، اس سے کیا حاصل ہونے والا ہے، ہمیں دنیا میں اس کا کیا فائدہ ہوگا اور آخرت میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا۔ یہ نیت اگر آپ سوچ لیں گے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تو کہیں نہ کہیں آپ کی نیت صحیح ہو جائے گی، اور اگر نہیں سوچیں گے بن سوچے کریں گے کرتے چلے جائیں گے مگر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ منقول ہے کہ ایک طالب علم علماء کے پاس آیا کرتا اور کہتا کون ہے جو میری ایسے عمل کی طرف رہنمائی کرے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کروں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ دن اور رات کی کوئی گھڑی مجھ پر ایسی گزرے جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے عمل نہ کرتا ہوں۔ اس سے کہا گیا تم نے اپنا مقصد پا لیا، جہاں تک ہو سکے نیکی کیا کرو، اور جب عمل خیر سے تھک جاؤ یا اسے چھوڑ دو تو اسے کرنے کی نیت کر لو، کیونکہ عمل خیر کی نیت کرنے والا بھی نیک عمل کرنے والے کی طرح ثواب پاتا ہے۔ اب ایک طالب علم آیا ہے کہ یہ سیکھ لیں کہ ایک لمحہ میرا اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ کیسے کریں گے؟ کہیں نہ کہیں تو کھانا ہے، کہیں نہ کہیں سونا ہے، کہیں نہ کہیں دیگر ضروریات ہیں۔ تو اس سے سکھایا گیا کہ تو جب تک نیک کام کر رہا ہے تب تو نیک کر رہا ہے، لیکن جب کرنے سے تھک جائے تو نیت کر لے کہ میں اٹھوں گا تو یہ کروں گا، یا طاقت مجھے ملے گی تو یہ کروں گا، تو بیٹھنے کے وقت بھی کرنے کا ثواب پائے گا وہ۔ بعض اکابرین رحمہم اللہ تعالی علیہ مبین فرماتے تم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں اور تمہارے گناہ تمہارے علم سے بہت پوشیدہ ہیں، لہذا تم صبح و شام توبہ کر لیا کرو، وہ تمہارے درمیان کے گناہ بخش دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خوشخبری ہے اس آنکھ کے لیے جو گناہ کے ارادے کے بغیر سوئے اور بغیر گناہ کیے بیدار ہو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اٹھایا جائے گا۔ مطلب ہر کام میں ہمیں نیت سوچ لینا چاہیے کہ اس کام کو ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا کہاں تک ہے، اور اس کے حاصل ہونے سے ہمیں اللہ کی خوشنودی کہاں تک ملے گی۔ اگر یہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہر عمل میں ہمیں ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اسے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے بارے قرض سے بخشش عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.